سيد الأنبياء وعلى آله الطيبين الطاهرين الأتقياء وعلى أولياء أمته أجمعين إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله عز سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مولانا ومولى الثقلين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عليم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن پاک کے دو مختلف مقامات سے آیات بینات کی تلاوت فرمائی ہے. ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت بڑی شان والی ہے، بڑی عظمت والی ہے. ہر آیت پر ایمان لانا بندہ مسلمان پر لازم اور واجب ہے. ہم الحمد سے لے کر والناس تک جتنی بھی آیات بینات رب کریم کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر، نبیوں پر، فرشتوں پر، یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں. یہ بندہ مسلمان کے اعتقادات میں سے باتیں شامل ہیں. جو میں نے دو آیات بینات مختلف مقامات سے تلاوت کی ہیں، ان آیات بینات کے اندر رب کائنات بندہ مسلمان کے اندر کون سی فضیلتیں ہونی چاہیے، کون سی صفات ہونی چاہیے، اور بندہ مومن کی شان ہے کیا، وہ ان آیات بینات کے اندر بیان کی گئی ہیں. پہلی آیت سورہ توبہ کی ہے. اس کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ،
کہ اللہ کی مسجدیں تو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں، اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، اللہ کی مساجد کو وہی لوگ بناتے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور یوم آخر پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ مساجد آباد کرنے والے ہیں ان کی یہ کوالٹیز اور خوبیاں بھی ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ایک تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، اور اللہ کے عطا کردہ مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی مال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، ان ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور ذات سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اگر انہیں ڈر ہے دنیا کے اندر کسی چودھری کا نہیں ہے، کسی مرزے کا نہیں ہے، کسی خواجے کا نہیں ہے، کسی مغل کا نہیں ہے، کسی بٹ کا نہیں ہے، کسی راجے کا نہیں ہے، کسی جناب والا بڑے سے بڑے عہدیدار شخص کا ڈر نہیں ہے، اگر وہ ڈرتے ہیں تو صرف وحدہ لا شریک سے ڈرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کہ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں۔ یہی لوگ تو ہدایت والے ہیں، یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ تو راست پر ہیں۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت بینہ کا ترجمہ بنتا ہے۔ اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے سورہ نور کے حوالے سے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں میں، ان مسجدوں میں جن کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ ان گھروں میں، ان مساجد میں اللہ کا نام لیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے صبح اور شام، یعنی اللہ کے نیک بندے صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، شام ہوتی ہے پھر بھی رب کائنات کی تسبیح، تعریف اور تحلیل بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آگے مزید ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہاں وہ لوگ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کا نام لیتے ہیں جنہیں اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے، نہ ہی خرید و فروخت غافل کرتی ہے۔ یہ لوگ اس دن سے خائف ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، یعنی یہ ان لوگوں کی قیامت کا خوف، قیامت کے دن کا ڈر، انہیں نہ مال تجارت اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے۔ صبح بھی ہوتی ہے تب بھی اللہ کا ذکر اپنی زبانوں پر سجائے ہوتے ہیں، رات کو بستروں پر جاتے ہیں اس وقت بھی اللہ کی تسبیح اور تعلیل کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو رب کائنات ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ کاروبار میں ہوں تب بھی اللہ کا ذکر ان کے ناموں پر سجا ہوتا ہے، وہ خرید و فروخت کر رہے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر ان کی زبانوں پر سجا ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے کہ وہ دن جو بڑا خطرناک دن ہے، جس
دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، یعنی قیامت کے خوف کا منظر رب کائنات بیان کر رہا ہے۔ تو یہ آیات بینات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات بینات کا تعلق مسجدوں کو آباد کرنے کے حوالے سے ہے، گھروں کو آباد کرنے کے حوالے سے ہے، اللہ کا ذکر گھروں کے اندر کرنے کے حوالے سے ہے، اللہ کا ذکر مساجد کے اندر کرنے کے حوالے سے ہے۔ سامعین وقار، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں۔ آج میری باتیں ان آیات بینات کی روشنی میں ہوں گی، ان کا تعلق مسجد کو بنانا، مسجد کی وسعت کرنا، مسجد کو توسیع کرنا، مسجد کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کام کاج کرنا، مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ان لوگوں کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کچھ ارشادات فرمائے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے زمانے میں مسجد نبوی کو وسیع کرنے کی ضرورت پڑ گئی، یعنی جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو ظاہری بات ہے وہ مسجد کی توسیع بھی پھر اس قدر اس کی توسیع کرنے کی ضرورت بھی پڑتی رہی، آبادیاں ہوتی رہی اور کثرت تعداد مسلمانوں کی ہوتی رہی، تو پھر صحابہ پاک نے سمجھا کہ اب یہ مسجد چھوٹی پڑ گئی ہے، اب اس ساتھ مسجد میں آ کر نماز ادا کر سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو جب آپ نے یہ ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کی توسیع کی جائے تو اس وقت جو دیگر لوگ تھے تو ان میں سے چند لوگوں نے باتیں کی، وہ یہ کہنے لگے یار یہ کیا مسجد نبوی کی کیا ضرورت ہے مسجد کو آپ توسیع کرنے کی، مسجد کو یہ کھلا کرنے کی، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں سوچ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ مسجد کی توسیع کے حوالے سے ایگری نہیں ہیں، تو اس موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اے لوگو، میں نے کریم آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کیا کہ جس نے کوئی مسجد بنائی، جس نے کوئی مسجد بنائی، مسجد کو وسیع کیا، مسجد کو کشادہ کیا لوگوں کی آسانی کے لیے، تو حضور نے فرمایا اس بندے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اس بندے کے مقصد کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی رضا مندی کی خاطر یہ کام جو بندہ کرتا ہے، تو حضور جان کائنات نے فرمایا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ رب العالمین اس مسجد بنانے والے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس مسجد بنانے والے کے لیے ایک گھر جنت کے اندر بنا دیا جاتا ہے، جنت کے اندر بنا دیا جاتا ہے کہ جو مسجد کے معاملات کے حوالے سے لین دین کرتے ہیں، مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مسجد کا خیال رکھتے ہیں، اس کے اندر حصہ ڈالتے ہیں، چاہے وہ نئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے یا مسجد کی وسعت کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، تو اس کے اندر جب یہ حصہ ڈالتے ہیں تو حضور جان کائنات نے ارشاد فرمایا ادھر تم اللہ کے گھر بنانے میں ضروری نہیں کہ ایک ہی بندہ پورا اللہ کا گھر بنائے، جتنا بھی حصہ ڈالے گا، میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی مقدار میں بھی بندہ حصہ ڈال دے مسجد بنانے میں تو اللہ رب العالمین اس سے بھی نوازتا ہے۔ تو جس قدر بھی بندہ 50 کی، 100 کی، 200 کی، 500 کی، 1000 کی، 50,000 کی، لاکھ کی، 2 لاکھ کی، جتنی بندہ طاقت اور اپنے پاس اتنی دولت رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، تو جتنا بھی دے گا اور صرف اس دینے میں اللہ کی رضا مقصود ہوگی، تو حضور فرماتے ہیں ادھر تم اللہ کی راہ میں اللہ کے گھر کے لیے خرچ کر رہے ہو نا، تمہارا یہ خرچ کرنا رائے گاہ نہیں جائے گا، ادھر اللہ کے گھر میں تم پیسہ لگا رہے ہو، اللہ تمہارے نام کا گھر جنت میں بنا رہا ہے، اللہ تمہارے نام کا گھر جنت میں بنا رہا ہے، جنت میں بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹھا، اب بندہ ساری مسجد بناتے تھے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
لیکن حضور جانے کائنات نے مقدار بھی بیان کی، اگر بندے نے اتنی ساری مسجد بنا دی، کتنی ساری آئیے حضور کے زبان سنتے ہیں۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اور وہ اتنی بنائی کہ جتنا یہ پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے، کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی ایک بندے نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنا دی۔ ہمیں خود سوچ لیں، خود اندازہ کر، کبوتر کا گھونسلہ کتنا سا ہوتا ہے، پرندے کا گھونسلہ کتنا سا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس بندے نے بھی اللہ کی رضا کے لیے کبوتر کے گھونسلے کے برابر یا پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنانے میں حصہ لیا نا، تو اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی حصہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے پانی کا کنواں کھودا یا کھدوا دیا، کس کے لیے؟ لوگوں کے استعمال کے لیے، کنواں ہو گیا، آج کل زیادہ یہ نلکے چلتے ہیں، پانی کا اہتمام کیا لوگوں کی سہولت کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے، لوگوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے۔ اللہ نے اسے مال دیا ہوا تھا، دولت دی ہوئی تھی، اللہ کی عطا کردہ پیسے میں سے، اللہ کی عطا کردہ دولت میں سے، اللہ کی عطا کردہ ثروت میں سے ایک بندہ کو لوگوں کی سہولت کے لیے کنواں کھدوا رہا ہے، نلکا لگوا رہا ہے، پانی کا اہتمام کر رہا ہے تاکہ لوگ ایزی رہیں، آسانی کے ساتھ رہیں، ان کی پیاس بجھتی رہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ بندہ جو کنواں کھدوا رہا ہے یا پانی کا اہتمام کر رہا ہے اس لیے کہ پرندے آ کر شراب ہوں۔ بعض لوگ یہ عادت ہوتی ہے، وہ چھت پر، گھروں کے چھتوں پر انہوں نے بڑے بڑے برتن رکھے ہوتے ہیں تاکہ چلو پرندے گرمیوں کے موسم میں اسپیشلی وہ آئیں، ان کو پیاس لگی ہوتی ہے، وہ آئیں پانی پئیں، وہ اپنی پیاس بجھائیں۔ حضور نے فرمایا جس نے لوگوں کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دیا یا پھر پرندوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا تو رب کائنات قیامت والے دن ان اعمال کا اس شخص کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ ان عملوں کا، ان اعمال کا، ان افعال کا، اس کام کا رب کائنات قیامت والے دن بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسری ساتھ یہ بھی فرمایا جس کسی نے اللہ کے لیے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اللہ کے لیے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنانے میں حصہ ڈالا نا، رب کائنات اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا کرتا ہے، جنت میں گھر بنا دیا کرتا ہے، جنت میں گھر بنا دیا۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک راوی ہیں، آپ نے کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا کہ جس نے مال حلال سے ایسا کیا کہ اللہ کا گھر بنایا، مال حلال سے اللہ کے گھر بنانے میں حصہ لیا، اور وہ گھر، وہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بنانے میں، گھر بنانے میں یا وہ جگہ بنانے میں جس جگہ کے اوپر اللہ کی عبادت کی جائے، حضور نے فرمایا جس نے اللہ کی عبادت کے لیے کوئی جگہ بنا دی تو رب کائنات اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنا دیا کرتا ہے۔ یہ موتی، یہ دنیا کے موتی کی طرح نہیں ہونے، یہ یاقوت ہے، یہ دنیا کے یاقوتوں کی طرح نہیں ہونے، وہ بڑی شان والے موتی ہونے ہیں، بڑی عظمتوں والے موتی ہونے، اور اس قدر ہونے کہ باہر والے بندے کو اندر والا بندہ بھی نظر آئے گا، باہر والے بندے کو اندر والا بندہ بھی نظر آئے گا۔ واہ واہ واہ، جنت کے پھر نظارے پھر وہ جنتی لوگ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ، اور حضور کے صدقے ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، حضور کے صدقے۔ حضور نے فرمایا تم ادھر اللہ کے لیے گھر بناؤ گے تو رب کائنات تمہارے لیے جنت میں موتیوں اور یاقوتوں کا گھر بنا دیا کرتا ہے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ عمل
اور نیکیاں جس کا ثواب بندہ مومن کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، وہ اعمال جن کا ثواب بندہ مسلمان کو اس کے مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر ملتا رہتا ہے، ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے، وہ علم یعنی دینی تعلیم حاصل کرنا، دینی تعلیم حاصل کرنا، پھر اس تعلیم کو آگے پھیلانا۔ قرآن پاک سیکھا، پھر آگے لوگوں کو پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ جو دینی تعلیم حاصل کیا ہے، قرآن کا تم نے علم حاصل کیا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد پھر آگے ٹرانسفر کر رہے ہو، آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہو، حضور نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو بندے کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہے، فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے، وہ مولوی ہو کر کیا بننا ہے، وہ حافظ ہو کر کیا بننا ہے، وہ بچے کو کیا انجینئر بناؤ، وہ ڈاکٹر بناؤ، وہ ڈگریاں کراؤ، وہ جناب والا پی ایچ ڈیاں کراؤ، وہ جناب والا وہ فلانا کورس کرواؤ، تاکہ ہمارے بچے کی کیا جی آئندہ زندگی آسانی کے ساتھ گزر جائے، ہمارے بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ یہ ہم دنیا داروں کی سوچ ہے نا، یہ ہم دنیا داروں کی سوچ ہے۔ لیکن اللہ اس تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگوں تم جب یہ تعلیم حاصل کرو گے، قرآن والی، حضور کے فرمان والی، یہ تعلیم تمہیں دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتی رہے گی، مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی رہے گی، فائدہ دیتی رہے گی، فائدہ دیتی رہے گی۔ لوگوں کی وہ مولوی جناب کیا ہے جی، اور جماعتیں کراتے ہیں، امامت کرواتے ہیں، بس 5,000 10,000 15,000 لے کر کیا ملے گا، ایسے تھوڑا ہی گزارا ہوتا ہے۔ یہ ہم دنیا داروں کی سوچ ہے، لیکن کیا پتا یہ اللہ کا کرم ایسے لوگوں پر ہی ہوا کرتا ہے جو صبح بھی قرآن پڑھاتے ہیں، شام کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں، جن کی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو میں نے دوسری آیت پڑھی تھی وہ پھر رہ جائے گی، اس کے اندر ایک شان ہے جو ابھی بھی وہ جب سے میں نے وہ پڑھی ہے نا، اہل تصوف کے ہاں، صوفیاء کے ہاں، عوارف المعارف کے اندر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے جی، اس آیت کا ترجمہ سنانے لگا پھر آگے وضاحت کرنے لگا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ وہ غاریں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ وہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، وہاں وہ لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کا نام لیتے ہیں، جنہیں اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت۔ یہ لوگ اس دن سے خائف ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ تو مختلف اقوال کیے گئے اس آیت کے نزول کے حوالے سے۔ یہ آیت کس حوالے سے نازل ہوئی ہے؟ تو ایک اور یہ نقل کہ اس کلام الہی میں یہ وہ گھر مراد ہیں، یعنی گھروں سے مراد اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کی مسجدیں ہیں جن کے گھروں کے اندر اللہ کا ذکر بلند کیا جا رہا ہوتا ہے، ان گھروں سے مراد اللہ کی مساجد ہیں۔ بعض کے خیال میں اس سے مراد مدینہ منورہ کے گھر ہیں، بعض مفسرین کے نزدیک ان گھروں سے مراد مدینہ منورہ کے گھر ہیں جن کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اور ان لوگوں کو نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے، وہ نماز بھی ٹائم پر پڑھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، اللہ کا ذکر صبح و شام کرتے رہتے ہیں، انہیں کوئی دنیاوی حوالے سے کوئی چیز غفلت میں نہیں ڈال سکتی۔ تو فرمایا اس سے مراد مدینہ منورہ کے گھر ہیں۔ ایک اور یہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ترجمہ پھر کیا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، عرض کی گئی رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض کرنے والی ہستی کون سی ہے؟ عرض کرنے والی ہستی ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ کچھ گھر ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر اترتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، کیا ان گھروں میں جناب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھر شامل ہے؟ کیا ان گھروں کے اندر جناب مولا علی اور حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا کا گھر بھی شامل ہے؟ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے یار ابو بکر، ہاں وہ علی کا گھر، وہ فاطمہ کا گھر ان سارے گھروں سے افضل اور فضیلت والا ہے۔ وہ گھر تو فضیلت اور عظمت والا ہے جن کے گھروں کے
اندر جس گھر کے اندر صبح بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، دن ہوتا ہے اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، رات ہوتی ہے اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، رات آدھی گزر جاتی ہے پھر بھی سیدہ کائنات رب کی تسبیح اور تحلیل بیان کر رہی ہوتی ہے، یہ تو گھر بڑی شان والا ہے، یہ تو گھر بڑی شان والا ہے جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایک علم ہے جو بندے کو مرنے کے بعد فائدہ دیتا ہے، نمبر 2 نیک اولاد بندہ چھوڑ کر گیا، نیک اولاد چھوڑ کر گیا تو وہ نیک اولاد اپنے باپ کے مرنے کے بعد، اپنی والدہ کے مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، تو حضور نے فرمایا نیک اولاد بھی بندے کو مرنے کے بعد قبر کے اندر فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ نمبر 3 چیز حضور نے فرمایا ایک بندہ ہے جو مسجد بناتا ہے، جس نے مسجد بنائی رب کی رضا کے لیے، لوگ آ کر نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کریں، تو یہ مسجد بنانا بھی بندے کو قبر کے اندر فائدہ پہنچاتا ہے۔ یا مسافروں کے لیے سرائے وغیرہ بنا دیے، مسافر لوگ ایزی ہو جائیں، ان کے لیے چھاؤں کا بندوبست کر دیا، ان کے رہنے کا اہتمام کر دیا، تو حضور نے فرمایا یہ عمل بھی بندے کو مرنے کے بعد قبر کے اندر فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ یا پھر وہ صدقہ جو بندہ حالت تندرستی میں، وہ پیسہ جو بندہ حالت تندرستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو یہ عمل بھی بندے کو قبر کے اندر فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ سامعین وقار اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ٹائم بالکل مختصر ہے۔ یہ ساری جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، پھر حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ حضور نے فرمایا جو بندہ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کے نام کا گھر بنا دیا کرتا ہے، تو رب کائنات اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا کرتا ہے۔ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی جو بندہ حصہ ڈالتا ہے، مسجد بناتا ہے، تو اس کے لیے رب کائنات یاقوت اور موتیوں کا محل جنت میں تیار کر دیا کرتا ہے۔ سامعین جی وقار اہل محلہ میں سے کچھ حضرات کو تو پتہ ہے، بلکہ اکثر حضرات کو پتہ ہے، اور جو آپ لوگ آتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب یہ مسجد بنی ہوئی ہے اور جب وضو کے حوالے سے چلو گزارا تو چل رہا ہے، لیکن وہ استنجا خانے ہمارے تنگ ہیں، بنے بھی ٹھیک نہیں ہیں اور بھی دشواری ہوتی ہے، تو کافی عرصے سے ہم کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مسجد کی توسیع کے حوالے سے کام کیا جائے، کوئی قدم اٹھایا جائے، تو اللہ کے فضل اور کرم سے آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہم نے مسجد کے لیے یہ جو 5 مرلے جگہ بنتی ہے، صوفی صدر صاحب نور اللہ مرکزہ ان سے ہم نے خرید لی ہے، 5 مرلے جگہ ہم نے مسجد کے لیے یہ خرید لی ہے۔ عنقریب انشاءاللہ العزیز ہم جب یہ مکان ختم کر دیا جائے گا، پھر ہم نے جب وضو اچھا سا بنانا ہے، استنجا خانے اچھے سے بنانے ہیں، واش روم اچھی سی بنانی ہے، پھر مسجد کی مزید ہم نے اس کے اندر کام کرنا ہے، بہت سارا کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز گائے میں آپ سے عرض کرتا رہوں گا، اب یہ کام ہو رہا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں ضرورت ہیں۔ فی الحال جو ہم نے یہ 5 مرلے جو جگہ لی ہے مسجد کے لیے، یہ لم سم ہم نے کی ہے 15.5 لاکھ روپے میں سودا ہوا ہے ہمارا، 15.5 لاکھ روپے میں جگہ بھی شامل ہے جو خریدی گئی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو تعمیراتی حوالے سے کام ہونا ہے وہ ہم نے 15.5 لاکھ روپے وہ سودا طے کر لیا ہے۔ تو اب دوستو یہ اس وقت ہی آگے سارا کام چلے گا جب ہم آگے ان کو پیمنٹ کریں گے، پھر وہ آگے موومنٹ کریں گے، پھر اس کو مسجد کے جو وضو بنائیں گے، پھر مسجد کی توسیع کے حوالے سے ہم آگے بات چلائیں گے۔ تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس وسائل ہوں گے، ذریعے ہوں گے، ہمارے پاس رقم ہوگی، ہم ان کو پیمنٹ کریں گے۔ 15.5 لاکھ روپے ہم نے ان کو دینے ہیں، پھر جو ہم نے مسجد بنانی ہے، چاہے وضو بنانے ہیں، استنجا خانے بنانے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے، یہ اس سین کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہمارا منصوبہ ہے اس کو بھی ہو سکتا ہے لنٹر ڈال دیا جائے، جو آگے رائے سے مشاورت سے کام چلے گا۔ تو جو صاحب ثروت لوگ ہیں اور صاحب ثروت نہیں بھی ان کو دعوت میں دینے لگا ہوں، جن کو تو اللہ نے دیا ہوا مال، اللہ نے دیا ہوا مال، وہ تو کھل کر حصہ ڈالے نا اللہ کے گھر کے اندر۔ تو جو درمیانے درجے کے یا اور کمزور ہیں تو وہ کوشش کریں، وہ 10 روپے بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بندہ لاکھ دے گا یا 2 لاکھ دے گا یا 5 لاکھ دے گا تو اس کا حصہ ہوگا۔ بندہ اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ بھی حصہ ڈالے گا نا، تو حضور نے یہ کیا فرمایا، جس بندے نے کبوتری کے گھونسلے کے برابر بھی حصہ لیا تو اس بندے کا نام بھی جنت کے گھروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بندہ
1 रुपया भी दे तो ये मकाम उसे भी मिलेगा। 10 दे जन्नत के अंदर उसका भी महल तैयार होगा, लाख दे उसके लिए भी महल तैयार होगा। तो जो सब सरबत लोग हैं इंशाअल्लाह उनसे मैं उम्मीद करता हूँ, और कुछ हजरात ने मेरे साथ आज वादा किया हुआ था जी इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये मोहतरम हाजी बशीर साहब हैं, इनको जब मैंने सारी सूरत रखी तो इन्होंने मुझसे कहा जी कि जब आप कहेंगे तो मैं पेमेंट कर दूंगा। हाजी साहब आप क्या कहते हैं, कितने जी रकम बता दें मुझे। माशाल्लाह 1 लाख रुपया जनाब हाजी बशीर साहब आज 5-7 मिनट में आपसे दूंगा। ये सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए काम है, मेरे ज़ाती काम नहीं है। हाजी बशीर साहब ने मस्जिद के लिए दिया है। ये हाजी औरंगज़ेब साहब हैं, इनकी ज़ौजा से मेरी बात हुई है, इनकी ज़ौजा से बात हुई, उन्होंने कहा हाफ़िज़ साहब आप कदम बढ़ाएं, आप कदम उठाएं, मस्जिद की तोसी के लिए काम करें। इनकी ज़ौजा ने भी मेरे साथ 1 लाख रुपया मस्जिद के लिए देने का वादा किया। तो और जो हज़रात साहब सरबत हैं, अब चूँकि आपसे मैं तकरीबन हर जुमे में रिक्वेस्ट करता रहूँगा ताकि ये मामला आगे चलते रहें, मामला चलते हैं, आप लोग ताअमुन करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 15.5 लाख रुपए हम अहले खाना को अदा करेंगे, फिर ये मूवमेंट कर देंगे, फिर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा इस मकान को, फिर हम मस्जिद की तोसी के हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे कदम बढ़ाएंगे। तो आपके साथ भी माशाअल्लाह जितने हज़रात भी ताअवुन कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है या आइंदा भी करेंगे। अगर आपके लिंक हैं, आपके जितने भी लिंक हैं आप हज़रात के, आपको पता है आप हर हम में से अक्सर लोग बाहर होते हैं, आपस में दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बेटे होते हैं, उनके साथ भी आप, क्योंकि मैं आपसे ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप लोग जुम्मा जब पढ़ने आते हो तो आपके लिए इंशाअल्लाह ये किया जाएगा, ये वुज़ू अच्छा सा बनाया जाएगा, वाशरूम अच्छे से बनाए जाएंगे। तो जो हमारा फिलहाल जो टारगेट बनाया ना हमने, जो बाजार मोटा आइडिया चल गया, वो 50 लाख से ऊपर तक काम पहुँचेगा, 50 लाख से ऊपर तक काम पहुँचेगा। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों की ताउन से और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से ये जरूर हो जाएगा। ये अल्लाह के घर का काम हमने कर रहे हैं ना, इसके अंदर ना मेरा कोई कमाल होना है ना आपका कमाल होना है, कमाल उसी बंदे को हासिल होगा जिसे अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा। असल तो कमाल वाला वो बंदा होना है ना, असल तो कमाल वाला वो बंदा होना है। तो मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, फिर भी आपस में ये लिंक रखने हैं ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत और तौफीक से हम इस मस्जिद की तौसीक के हवाले से जरूर कदम बढ़ाएंगे और अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होगी। व आखिर दावाना